طرف پڑ رہی ہے نا تو میرا زیادہ تر منہ ادھر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا تو آپ لوگوں نے سب نے کھا لیا ہوگا, تو آواز بتا رہی ہے کھانا نہیں کھایا, پیٹ خالی ہیں آپ لوگوں کے. سلام کا جواب ذرا بھرپور آنا چاہیے. دوبارہ کر لیتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر سا درس ہوگا انشاءاللہ تعالی. میری کوشش ہوگی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں قرآن و سنت کی روشنی میں. دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آپ کے کان میں پڑے تو آپ کیا کہیں گے؟ پیار اور محبت کے ساتھ آپ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب دعائیہ کلمہ ادا کیا جا رہا ہو اس وقت کیا کہیں گے آپ؟ وہابیوں والی آمین کی آواز نہیں آئی. وہابیوں والی آمین یہ ہے, جامع ترمذی کی روایت, صحابہ کہتے ہیں نبی جب نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کر لیتے آپ آمین کہتے تو ہم اتنی بلند آواز سے آمین کہتے مسجد گونج جایا کرتی تھی. یہ ہے وہابیوں والی آمین. دعائیہ کلمے پر کیا کہیں گے آپ؟ ان دو چیزوں کا خیال رکھیے گا. باقی پنجاب کے علماء آتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت کچھ کہلواتے ہیں اور آپ کہتے بھی ہیں. اللہ سب کی قبول فرمائے. آمین میں کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا نا؟ دوبارہ آواز آپ کی ہلکی ہو گئی. الحمد للہ العلی الکبیر المتعال الذي خلق الخلق وكتب الأقدار والصلاة والسلام على سيد الجمال والكمال وعلى آله الطيبين والطيبات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تمام تعریفیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. واعظ و نصیحت ہوتی رہے تو اس سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے. کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ایمان والوں کو. یہ لفظ اور یہ سوال میں نے آپ سے کیوں کیا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ سکے کہ آیا ہم بھی ایمان والے ہیں یا نہیں. بدو اور دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہنے لگے ہم بھی مومن ہیں, ایمان والے ہیں. رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. ابھی ایمان کا دعویٰ مت کرو, ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں جب تک تمہارے دلوں میں
اسلام راسخ نہ ہو جائے، رگ و ریشے میں ایمانیات نہ آ جائے، اس وقت تک ایمان کا دعویٰ مت کرنا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اسلام کا اور اپنے ایمان کا جائزہ خود ہی لے سکتا ہے کہ میں آیا صرف مسلمان ہوں یا ایمان والا بھی ہوں۔ اور ایمان والے میں بھی دو درجے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اگرچہ ہر ایمان والے کے اندر بھلائی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو اپنے ایمان میں قوی ہے، مضبوط ہے، راسخ ہے، فرمایا یہ اللہ کا محبوب، لاڈلا اور پیارا ہے۔ یہ ہے اصل میں بھلائی۔ خیر و احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟ جو اپنے ایمان میں قوی اور مضبوط ہے، اور جو ایمان میں کمزور ہے وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ محبوب تو وہی ہوگا کہ جہاں رب کا فرمان آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اب وہ اپنی ناک کو نہیں دیکھے گا، اپنے نفس کو نہیں دیکھے گا، اپنی انا کا معاملہ نہیں کرے گا، اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں ہونے والے واقعات پر نہیں چلے گا، بلکہ وہ تو یہی کہے گا آمنا و صدقنا، ہم نے سنا اور اس کی تصدیق کری اور اس پر ہم عمل کر کے دکھانے والے ہیں۔ یہ ہے اصل میں ایمان والا۔ کیوں جی ہمیں ضرورت ہے یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو قوی ایمان والا بنا لیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں؟ ذرا سب کی ڈٹ کے آواز آنی چاہیے نا۔ ضرورت ہے نا؟ تو پھر جو کچھ قرآن اور سنت کی روشنی میں سنا اور سنایا جائے گا، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً قوی ایمان کی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا ہوگا۔ اور اگر سن کر ویسے ہی سننی رہ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ عزم کریں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم جو بھی کچھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی پہلی فرصت میں ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ قرآن پاک سے جوڑنے آیا ہوں میں آپ کو۔ کس سے جوڑنے آیا ہوں؟ قرآن پاک سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن سے جڑنے میں ہم کو کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہے۔ آج کل جو دوڑ لگی ہوئی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر ایک کی جہاں 2-4 روپے کا پیسے کا فائدہ ہوگا وہاں دوڑ لگے گی، اور جہاں دیکھے گا نہیں یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں میں قرآن سے جوڑتے ہوئے کہ قرآن سے ہم کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، ہم کو کتنا پروفٹ ہم کو مل سکتا ہے۔ اور یہ پروفٹ کون سا؟ روپیہ پیسے کا نہیں، دولت کا نہیں، بلکہ یہ آخرت والی نیکی کی دولت۔ یہ وہ دولت کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایمان والے کا جنت میں ایک درجہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جنت میں ہر ایمان والے کا ایک درجہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچ پا رہا، اور اللہ نے اس کو پہنچانا ہے۔ کس طرح سے پہنچائے گا؟ بیمار کر کے، تکلیف دے کے، پریشانی پہنچا کر۔ اب یہ اس پہ صبر کر رہا ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ قرآن سے جڑا ہوا تھا تو صبر کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اس صبر کرنے کی وجہ سے جو قرآن سے جڑ کر قرآن کے صبر والے حکم کو مانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے صبر کر رہا ہے، وائے ویلا چیخ و پکار نہیں کر رہا، رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی شکوے شکایت نہیں کر رہا،
اسی کی بدولت رب تبارک و تعالی اپنے اس ایمان والے کو جنت کے اس بلند و بالا درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے کتنا۔ ایک حدیث سناؤں گا آپ کو میں، جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن سے جب ہم جڑ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس شخص نے رات کی تنہائی میں، کل عالم سویا ہوا ہے، نرم نرم گدیلوں کے اوپر نیند ہو رہی ہے، کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن یہ ایمان والا، یہ مسلمان فرمایا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس نے اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کے، صرف 2 ہی رکعت کے اندر قرآن پاک کی 10 آیتوں کی تلاوت کری۔ کتنی آیتوں کی؟ 10 آیتوں کی، لیکن قید نہیں لگائی۔ سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم جو سب سے بڑی آیت ہے وہ پڑھو گے، دوسری آیت اس سے چھوٹی والی پڑھو گے، تیسری آیت اور اسی کے لگ بھگ والی نہیں، کوئی قید نہیں۔ جس شخص نے رات کو تنہائی میں اٹھ کر طہارت حاصل کری، وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں نماز آغاز کر دیا، اور کتنی لمبی تلاوت؟ کتنی تلاوت؟ 10 آیتیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 10 آیتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ بتائیے مجھے۔ ہاں جی، 10 منٹ؟ کیوں جی، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک بات کر دوں، میں برا تو نہیں مانیں گے، ہم اگر تہجد اٹھ کر کے پڑھتے ہوتے نا تو ہم بتا دیتے فوراً کہ جی اتنا ٹائم لگے گا۔ یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ ہم تہجد ہی نہیں پڑھتے۔ یہ وتیرہ انبیاء کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ای الصلاۃ افضل، نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ درجے والی کون سی نماز ہے؟ آپ نے یہی رات کی نماز بتائی، تہجد والی نماز بتائی۔ پھر پڑھیں گے اب؟ سب کی آواز نہیں آئی؟ میں 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، آپ گھڑی میں دیکھیں کہ کتنے منٹ ہو رہے ہیں اور آپ مجھے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ کتنے منٹ ہوئے جی؟ ہیں جی؟ 1 منٹ پورا ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا 1 منٹ بھی۔ اب میں نے 11 آیتیں پڑھی ہیں 10 کے بجائے، اور بلند آواز سے پڑھی ہیں، اور جب ہلکی آواز سے پڑھی جائے تو اور ٹائم کم لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتوں کا عمل بتایا۔ قرآن پاک سے جڑ جاؤ، رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے 2 رکعتوں میں 10 آیتیں پڑھ لو، کیا ملے گا ہم کو؟ من قام بعشر آیات
لم یکتب من الغافلین، فرمایا اس کا شمار غافلوں میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ غافل کا اپوزٹ کیا ہے جی؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کون سا آپ بتائیں گے؟ غافل کا اپوزٹ کیا ہے؟ ذاکر۔ غافلین ذاکرین، غفلت کرنے والے اللہ کے ذکر سے وہ ہے غافلین، اور ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والے۔ جب غافلین میں شمار نہیں ہوگا تو کس میں شمار ہوگا اس کا؟ ذاکرین میں شمار ہوگا۔ اور رب العالمین ذاکرین کے بارے میں اپنے کلام پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ مردوں کے ساتھ اللہ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک دفعہ ایمان والی صحابیات کہنے لگی، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اکثر مردوں کو خطاب ہوتا ہے، مردوں کا ذکر ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اصل تو مرد ہیں، لیکن اس کے ضمن میں ایمان والی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ مردوں والے ہیں، تو عورتوں کا ذکر نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی پوری آیت نازل فرما دی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اب ہے غالباً والصائمین، میں پہلے پڑھ گیا، والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ کیا دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ انعام کیا دے رہا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بخش دیا ہے ان کو، اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے انہی لوگوں کے لیے تو مغفرت رکھی ہے، مغفرت کا اعلان کرا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت ہی بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ دنیا میں بخشش بھی ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے آخرت کا جو لاس ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور پروفٹ آخرت کا وہ بھی بڑھ جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ ہے وہ لوگ ایمان والے کہ جو رات کو تنہائی میں اٹھ کر طہارت حاصل کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، صرف 10 آیتیں تلاوت کر لی، رب تبارک و تعالی ان کا شمار ذاکرین میں کر رہا ہے اور غافلین سے ان کو دور کر رہا ہے۔ اگلا جملہ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، جو شخص رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے اور 100 آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ کتنے آیتوں کی؟ آپ میں سے بات سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑی لمبی چھلانگ مار لی، 10 چل رہے تھے، چلو 10 سے 15 ہو جاتے، 20 ہو جاتے، یہاں تو ایک دم 10 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا۔ 10 گنا زیادہ بڑھایا، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی دیکھیں کہ رب کتنا بڑا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں، رب نے قید نہیں لگائی کہ یہ قرآن پاک کی جو بڑی 1 صفحے کی اور آدھے صفحے کی آیتیں یہ پڑھو گے، نہیں، جز عامہ آخری سپارہ، اس کا میرے خیال سے پاؤ بھی نہیں ہوگا،
اور 100 آیتیں ہو جائیں گی۔ آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نے 10-15 اگر صورتیں پڑھ لی نا تو انشاءاللہ اس 15 صورتوں کے اندر 100 آیتیں ہو جائیں گی۔ اور ٹائم کتنا لگے گا جی 100 آیتیں پڑھنے میں؟ 10 پڑھنے میں تو 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا تھا نا، 100 آیتیں پڑھنے میں کتنا لگے گا؟ چلو ہم 10 منٹ ہی لگا لیتے ہیں۔ 10 منٹ کی تلاوت ہو رہی ہے قیام کی صورت میں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے رات کو تنہائی میں اٹھا ہے، طہارت حاصل کی ہے اور نماز کے اندر یہ تلاوت کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کتب من القانتین، اس کا شمار قانتین میں ہوگا۔ قانتین کون ہے؟ پوری رات سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے نا، کیوں جی؟ اور سورج طلوع ہوتے ہی دن شروع ہو جاتا ہے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ آج کل کی تو راتیں بھی ویسی بڑی ہیں، 12 گھنٹے تو مل ہی جائیں گے۔ 12 گھنٹے گویا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پل جھپکنے کی دیر اس نے رب کی کوئی معصیت و نافرمانی نہیں کری، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ 10 منٹ کی عبادت ہے اور 12 گھنٹے کی عبادت کے برابر رب العالمین اجر و ثواب سے مالا مال فرما رہا ہے۔ تیسرا اور آخری، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ کتب من المقنطرین، اور جس شخص نے رات کو اٹھ کر قیام کیا اور کتنی آیتیں؟ 1000 آیتیں۔ گھبرائے تو نہیں؟ 10 آیتوں سے 100 آیتیں تو صبر آ گیا تھا آپ کو، اب 100 آیتوں سے 1000 آیتوں پر ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں مجھے کون کون گھبرایا ہے؟ کوئی نہیں گھبرایا، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کا عامل بنا دے۔ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ کتب من المقنطرین، فرمایا جو شخص رات کو تنہائی میں اٹھ کر 2 رکعت ہی چاہے نفل پڑھ لے، مرضی ہے، چاہے 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے، لیکن 1000 آیتیں ہونی چاہیے۔ آخری پارہ غالباً اگر آدھا سپارہ پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1000 آیتیں ہو جائیں گی۔ تراویح میں 1 پارہ پڑھا جاتا ہے نا رمضان میں، اور اگر کبھی امام 1.25 پارہ پڑھ لے تو آپ کتنی شابشی دیتے ہیں اس کو؟ شابشی دیتے نا، اور تینوں کی ہوگی اسی آج، اسی تو تھک گئے ہیں، ساڈا خیال نہیں کرتا ہے، تو بڑی صلواتیں سناتے ہیں، قرآن ہی تھوڑا سا زیادہ پڑھا نا، نہیں، یہی تو ہے اصل صبر کرنے کا وقت، اسی میں تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ میرا قرآن پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے میرے بندے اور بندیاں کتنا شوق رکھتے ہیں۔ ہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھ جائیں، اللہ رسول نے کب منع کیا ہے؟ ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جن کو، وہ کرسی پر بیٹھ کر کے قرآن سن لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ کتب من المقنطرین، جس شخص نے 1000 آیتوں کی رات کو قیام میں تلاوت کر لی، فرمایا اس کا شمار مقنطرین میں ہوگا۔ مقنطرین کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی ایک بوری اشرفیوں کی بھر کے دے دے، سونے کی اشرفیوں کی، بیٹا آیا کہ ابو جی دودھ لانا ہے، نکالا، یہ لے بیٹا لیا، گوشت لانا ہے جی، یہ لے بیٹا یہ لے جا، گھی لانا ہے جی، فلاں چیز لانی ہے، پوری زندگی گزر جائے، ختم ہو جائے، لیکن اس بوری کی رقم ختم نہ ہو، اس بوری کی رقم ختم نہ ہو،
کون کون چاہتا ہے ایسی بوری مل جائے ہم کو؟ ہاں جی، لیکن دنیا کی نہیں، یہ آخرت کی بوری ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ دنیا کی بوری نہیں ملے گی، پیسوں کی دولت کی، یہ آخرت کی دولت کی بوری ہے۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے ہماری، لیکن رب تبارک و تعالیٰ یہ 1000 آیتیں تلاوت کرنے پر قیام کی حالت میں رات کو اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے، اتنی نیکیاں لکھوا رہا ہے کہ اگر اس کی 100 سالہ زندگی بھی باقی ہے، 100 سالہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ملنے والی نیکیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنا اجر و ثواب، اور کیا چاہیے؟ عمل تھوڑا سا اور اجر و ثواب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کتنا دے رہا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو قرآن سے جڑتے ہیں۔ قرآن سے جڑنے کے 2 طریقے ہیں، بلکہ 3 طریقے۔ 2 طریقے اسلامی ہیں، ایک طریقہ غیر اسلامی ہے۔ غیر اسلامی طریقہ کیا ہے؟ طوطے کی طرح سے تلاوت کرتے رہنا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا نہیں ہے، یا قرآن خوانی ہو گئی، وہاں جا کر کے قرآن پڑھ لینا، اور زیادہ تیر مارا، قرآن تو پڑھا ہوا نہیں ہے میں نے، قرآن کھولا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہر سطر کے اوپر انگلی پھیرتے جا رہے ہیں، ابھی برابر والے کا 1 صفحہ بھی نہیں ہوا، میرے 4 صفحے ہو گئے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہی سارا کچھ آج کل ہوتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، پنجاب کے علاقے کے تھے، کہنے لگے پتہ ہے قرآن خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے تھے، قاری صاحب وہ بچوں کو بھیجو قرآن خوانی کرانی ہے، ہم کو بھیج دیا کرتے تھے، ہمیں مسئلے مسائل نہیں معلوم تھے، ہم وہاں جاتے اور جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے پوچھتے یار کھانا بھی ہے کہ نہیں، یا بس ایسی تنخواہ دینا ہے۔ جب خوشبو آنے لگتی نا ہم بڑے خوش ہو جاتے کہ ہاں دیگ کی خوشبو آ رہی ہے کھانا ہے، بڑا تکڑا کھانا لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگے ہم جو ہے نا بڑے جلدی جلدی پڑھتے، اور بسا اوقات گٹھلیاں لا کر کے رکھ دی جاتی ہزاروں کی تعداد میں کہ اس پر آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1 مرتبہ پڑھو اور یہاں سے گٹھلی اٹھا کے ادھر ڈال دو۔ کہنے لگے جب وہ سیٹ صاحب کھڑے ہوتے نا تو ہم ایک ایک دانہ ڈالتے، جیسی وہ ادھر متوجہ ہوتے دوسری طرف ہم مٹھیاں بھر کر کے ادھر ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری آیت کریمہ ہوا کرتی تھی اور یہ ہماری قرآن خوانی ہوا کرتی تھی۔ اور وہی مولوی صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے اگر ایک دفعہ انہی بچوں کو اگر کھانے کو نہ پوچھا جائے، پانی کو نہ پوچھا جائے، آئندہ یہ آنے کا نام بھی نہیں لیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے، قرآن خوانی کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ تو کھانے پینے کے لیے آتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تو طریقہ ہے غلط۔ 2 طریقے، صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، اس کے پڑھنے والے کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اب آخری درجہ، بڑا والا اونچا درجہ وہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، لوگوں کی کیا ہو گیا ہے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، بس طوطے کی طرح سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم ان کو اجر و ثواب دے رہے ہیں، لیکن قرآن تو آیا ہے سمجھ کے پڑھنے کے لیے، یہ ایک قدم آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی میننگ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس طرف توجہ کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ یہ ہے اصل درجہ۔ جب اس طرف ہماری توجہ ہو جائے تو یقیناً رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی بدولت دنیاوی دولت بھی عطا فرمائے گا
اور آخرت میں نیکیوں والی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آخری، آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا، اس بات پر تو ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ 1000 والی نماز کون پڑھے گا رات کو روزانہ اٹھ کے، نہیں۔ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 100 آیتوں والی پڑھنے والی نماز کون پڑھے گا، لیکن اتنا ضرور پوچھوں گا، آپ نے یہ بیان سنا، اللہ کا ڈر اور خوف جس کے دل میں ہے، یقیناً وہ آج سے ہی 10 آیتوں والی 2 رکعتیں رات کو اٹھ کر کے تو پڑھنا شروع کر دے گا نا۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون پڑھیں گے، اور ذرا ہاتھ اوپر رکھیے تاکہ میں دیکھ لوں کہ سب میری بات سمجھ گئے ہیں یا کچھ باقی ہیں۔ ماشاءاللہ، جب آپ 10 آیتوں والی 2 رکعتیں پڑھیں گے نا، آپ کا اندر والا خود ہی کہے گا، اتنے دن ہو گئے مجھے 10 آیتیں پڑھتے پڑھتے، آج تو میں پوری 100 آیتیں ہی پڑھوں گا۔ آپ اس وقت 100 آیتیں پڑھ لیجئے گا، میں آپ سے وعدہ نہیں لے رہا، وعدہ آپ سے میں نے 10 آیتوں کا لیا ہے، کم سے کم ہاتھ رکھا ہے، ہلکا ہاتھ رکھا ہے آپ کے اوپر۔ جب آپ کا اندر والا ایمان والا آپ کو 10 آیتیں تو 1 منٹ میں ختم ہو رہی ہیں، میں 10 منٹ تو لگاؤں، 100 آیتیں تو پڑھ لوں، اس وقت آپ 100 آیتیں پڑھ لیجئے گا۔ اور یقین جانے جب آپ 100 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، چند ہی دن گزریں گے، آپ کا ایمان اندر سے آپ کو ابھارے گا، بھائی یہ تو 10 منٹ کے اندر ختم، کیوں نہ میں آج 1000 آیتیں پڑھوں۔ جب آپ کا دل اندر والا قبول کر لے 1000 آیتوں کو، اس وقت 1000 آیتیں پڑھنا شروع کر دیجیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ منظور ہے نا یہ تو میں نے جو دینا تھا وہ آپ کو دے دیا، اب آپ سے بھی تو میں نے کچھ لینا ہے۔ آپ کے ذہن گئے ہوں گے یہ ہماری جیب ڈھیلی کرائے گا یہ مولوی ہے بھائی، عام طور پہ اسی طرف ذہن جاتا ہے، آپ کی دل کی جیب ڈھیلی کراؤں گا میں، یہ قمیص کی جیب نہیں۔ قمیص کی جیب میں تو نوٹ رکھتے ہیں، دل میں نوٹ نہیں ہوتے۔ دل میں کیا ہوتی ہے؟ دل سے جو دعا نکل جائے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو آپ میرے لیے دعا تو کریں گے نا، جب اٹھیں رات کو 10 آیتوں والی یا 100 آیتوں والی یا 1000 آیتوں والی، جیسے آپ کا دل چاہتا رہے یہ پڑھتے رہیں، اور اپنے لیے جو دعا کریں میرے لیے بھی کر دیں کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ آخرت پر خاتمہ فرما دے۔ یہ 3 دعائیں آپ میرے لیے کرتے رہیے گا، میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا کوئی درس سے متعلق سوال ہو یا اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی دینی سوال ہو، سیاسی سوال نہیں، نہ سیاسی لوگوں کو چھیڑنا ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر سے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے آتا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو معذرت پیش کر دوں گا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ہر ایک شرماتا ہے کہ کیا سوال کریں، کیا دل میں ہوتے ہیں سوالات، لیکن جب کوئی ایک شروع کر دیتا ہے نا، دوسرے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، پھر تیسرے کی بھی ہمت بڑھ جاتی ہے، چوتھے کی بھی۔ ثواب سب سے زیادہ کس کو ملتا ہے؟ جو پہلے جس نے آغاز کیا نیکی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار اس کو چھوڑا بھی ہے۔ اس روایت کو لیتے ہوئے بعض علماء نے یہ کہا فرض نہیں تھی، واجب تھی۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک فرض و واجب ایک ہی ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک
واجب فرض سے کم ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ نبی نے تہجد پڑھنے کا امت کو حکم نہیں دیا، رغبت دلائیے۔ رغبت دلانا اور ہوتا ہے اور آرڈر کرنا، حکم کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ رب کا حکم تھا اس لیے آپ تہجد پڑھتے تھے، لیکن جب حج کے موقع پر مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا عرفات سے واپسی پر، تو وہاں آپ نے تہجد نہیں پڑھی امت کی سہولت کے لیے۔ آپ نے ظہر عشاء کے بعد کی، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں بھی نہیں پڑھیں، صرف وتر پڑھا تھا آپ نے امت کی سہولت کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ امت کے لوگ آ کر کے دن بھر تو ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں عرفات سے، اور آگے جا کر مینا میں اگلے دن 4 کٹھن کام کرنے ہیں انہوں نے، تھک نہ جائیں، رات کو آرام کر لیں گے۔ تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر فرض ہوتی تو لازمی وہاں بھی پڑھتے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ واجب تھا، یا یہ اللہ کا چونکہ آرڈر تھا، حکم تھا، آپ نے پوری زندگی پڑھی ہے، لیکن اس موقع پر امت پر شفقت کھاتے ہوئے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے نہیں پڑھی ہوگی آپ نے جب وہ چھوڑی ہوگی۔ جی، اور کسی بھائی کا سوال؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ مونچھوں کے بال اگر کھانے میں پڑ جائیں وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، اس کا مطلب بتا دیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مونچھوں کے بال اگر کھانے میں یا پانی پینے میں پڑ رہے ہوں تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے یا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا تو حرام نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے شخص کے قریب بھی نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ شیطان، ابلیس آئے گا، اور شیطان ورغلائے گا، شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عام روٹین سے ہٹ کر جبرائیل نہیں آئے کئی دن۔ پوچھا گیا، اے جبرائیل کیا بات ہے، آپ کے کچھ لیٹ ہو گئے؟ تو ایک روایت کے مطابق کہ ہم آئے تو تھے، لیکن آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ آیا ہوا تھا، اور جہاں کتا ہو لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او سورہ، جس مکان میں تصویر ہو جاندار کی یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم آئے تھے باہر تک، وہیں باہر سے چلے گئے۔ ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، اللہ یہ کہ اگر کوئی اپنی کھیتی باڑی کے لیے یا اپنی چوکی داری کے لیے خطرات ہیں، کتا پالتا ہے صرف اس مقصد کے لیے، تو وہ گناہ نہیں ہے، ورنہ کتا پالنا 1 قرات کے برابر، اور ایک روایت میں 2 قرات کے برابر ڈیلی اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھیں، اور ایک روایت میں کہ لوگوں کے ناخن بھی بڑے ہوئے تھے۔ تو فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئے گا، اس کا حملہ ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، خیر و برکت ختم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، معاف کر دو، اور مونچھوں کو پست کراؤ۔ ہم داڑھیوں کو کاٹتے ہیں اور مونچھوں کو بڑی رکھتے ہیں۔ شیطان کا دھوکہ ہے نا یہ۔ اس نے قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ شیطان نے 1 قسم کھائی، رب نے 3 قسمیں کھائیں۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّ مَكَانِي اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جاہ و جلال کی قسم، مجھے اپنے بلندی مقام کی قسم، میرے بندے بندیاں جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رمضان میں
مسلمان کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو تو سراپا معافی ہے، معافی دینے والا ہے، معافی کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ نبی نے فرمایا کہ تم داڑھی کو معاف کر دو۔ مجھے یہ بتائیے، ہم اللہ سے جو معافی مانگتے ہیں آدھی معافی مانگتے ہیں یا پوری معافی مانگتے ہیں؟ ہیں جی، میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جواب آنا چاہیے آپ کا۔ ہم اپنے اللہ سے پوری معافی مانگتے ہیں یا آدھی یا پونی یا پاؤ؟ ابھی بھی سب کی آواز نہیں آئی۔ پوری مانگتے ہیں نا۔ جب ہم اللہ سے معافی پوری مانگتے ہیں اور نبی فرما رہے ہیں داڑھی کو معاف کر دو، تو پھر ہم داڑھی کو پورا کیوں نہ معاف کریں؟ جو نہ معاف کرے، پہلے تو وہ جو معاف کر دے داڑھی کو، وہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا اور محبوب ہے، نبی کا بھی پیارا لاڈلا اور محبوب ہے، اور جو نہ کرے وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ ہاں جی، اور کسی بھائی کا ہو گیا سوال پورا؟ وہ سر داڑھی سے متعلق تو یہ بعض علماء کا یہ اس میں موقف ہے کہ داڑھی جو ہے وہ کٹوانا حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان سے بھی ثابت ہے۔ وہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ داڑھی کٹوانا، منڈوانا نہیں، کٹوانا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ ہم یہ بھی تو غور کریں، انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کاٹی، اور وہ بھی منی میں۔ اس سے ہٹ کر کے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ہم نے کلمہ عبداللہ ابن عمر کا پڑھا ہے یا اپنے نبی کا پڑھا ہے؟ عبداللہ ابن عمر بڑے ہیں یا ہمارے نبی بڑے ہیں؟ نبی کہے داڑھی کو معاف کر دو، ہم امتی کو لے کر کے کہیں جی انہوں نے بھی تو داڑھی کٹوائی تھی۔ ہم نے عبداللہ ابن عمر کی قبر میں نہیں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے پیچھے نبی کے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچنا، ہم نے بذات خود جانا ہے۔ اور جب وہاں پر اگر فرشتوں نے روک دیا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آ رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھ لینے والے، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، کلمہ پڑھ لینے والوں کی بات۔ نبی فرمائیں گے، فرشتے روک دیں گے ان کو وہیں پر ہی، پیچھے ہٹو۔ نبی فرمائیں گے امتی امتی، تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کچھ تبدیلی کر لی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کہیں داڑھیوں کو معاف کر دو، پورا بڑھاؤ، اور نبی نے خود بھی بڑھائی، اور ہم کاٹیں تو نبی کی مخالفت ہوئی، ہم نے دین میں تبدیلی کر دی، ہم عبداللہ ابن عمر پہ نہیں جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ امت کے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے جو کیا تھا وہ پا لیا اللہ کے ہاں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کر رہے ہوگے وہ تم اپنے آپ کو دیکھو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو پہلے لوگ جا چکے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ نبی کے مطابق کر رہے ہو یا امتی کے مطابق۔ جی، اور کسی بھائی کا سوال؟ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ اس میں بہت کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے، کرسی پر وہی بیٹھ کے نماز پڑھے گا جس کے گوڈوں میں تکلیف ہو، ہیں جی، سجدے میں نہ جا سکتا ہو۔ تو میں تو یوں کہوں گا اگر کھڑے ہونے کی اس میں طاقت ہے تو وہ قیام کھڑے ہو کر کے ہی کرے، رکوع بھی کھڑے ہو کر کے کرے، رکوع کے بعد کا قومہ بھی کھڑے ہو کر کے۔ اب سجدے میں جانے میں اس کی تکلیف ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے سجدے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھا زمین پر بھی جاتا ہے، بیٹھا کرسی پر بھی جاتا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں جی اس وقت تو کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا، نبی نے قید تو نہیں لگائی نا، بیٹھ بھی نہیں سکتے، فرمایا لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ لیٹے لیٹے بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے،
اپنی پلکوں سے اشارہ کر کے زبان سے اپنا ادا کرتے رہو۔ الدین یسر، فرمایا دین تو بڑا آسان ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت لاؤ لوگوں کے لیے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو دین کے مطابق، نفرت مت پھیلاؤ۔ جی اور کوئی سوال کسی بھائی کا؟ کلیم پہ نماز پڑھنے کے متعلق نبی علیہ السلام سے کچھ ثابت ہے؟ مطلب کہ کلیم وغیرہ پہ اگر نماز آج ہم پڑھتے ہیں، پہلے جب پڑھتے تھے صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کچی مسجدوں میں پڑھتے تھے، تو اس کے متعلق تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ کلیم سے مراد یہ جیسے یہ بنی ہوئی نقش و نگار، نقش و نگار کا کہہ رہے ہیں یا صرف قالین کا کہہ رہے ہیں؟ نقش و نگار اور کلیم پہ اکثر بنے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ ایسا مصلی لایا گیا جس میں نقش و نگار تھا، آپ نے اس کو بعد میں ہٹوا دیا، کہا بھائی اس سے جو ہے خلل ہوتا ہے، ذہن بڑھتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نقش و نگار والا قالین نہ ہو، قالین پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن نقش و نگار والا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کی مسجد میں آ گئے قالین نقش و نگار والے، اب اس کو پھینکنا تو بیکار ہے نا، کیا کریں گے؟ وائٹ کپڑا یا کورا کپڑا یا کوئی ہلکے سے کلر کا کپڑا سادہ پوری کی پوری صف کے اوپر بچھا دیں، نقش و نگار ختم ہو جائے گا اور دھیان بھی نہیں بٹے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے ہمارے کراچی میں کئی مسجدوں کے اندر وہ وہاں پر کپڑا بچھا ہوا ہوتا ہے قالینوں کے اوپر۔ اولا اور افضل اور بہتر یہ ہے، نماز تو ہو جائے گی، نقش و نگار والے قالین پر بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس میں شیطان کا داؤں چل سکتا ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے تو پھر ہم ایسا عمل کر لیں۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟ سب عید کے ایک خطبہ ہے کہ دو خطبے؟ کس کے؟ عید کے عید کے دو خطبے ہیں، لیکن اس خطبے کے درمیان بیٹھنا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پہلے عید کی اور اس کے بعد خطبے کا آغاز کیا تکبیرات سے، کچھ بیان کر کے پھر دوبارہ آپ نے تکبیرات پڑھی، یہ گویا کہ دوسرا خطبہ شروع ہو گیا۔ یہ طریقہ کار ہے، لیکن جیسے جمعے کے درمیان، جمعے میں خطبے میں دو خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، ایسے بیٹھنا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور نہ کرسی لانا ثابت ہے وہاں عیدگاہ میں۔ سر جمعے کی جو اذانیں ہیں وہ دو ہیں، نبی علیہ السلام سے دو ثابت ہیں یا ایک ثابت ہے، اس کے متعلق بھی ہمارے جو ہیں وہ اکثر بھائی جو ہے وہ دو اذانیں بھی دیتے ہیں اس والی مسجد میں اور ایک بھی دیتے ہیں، اس کے متعلق بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جمعے کے لیے دو اذانیں ہیں یا ایک اذان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک ہی اذان ہوتی تھی پورے آپ کے حیات میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ مسلمان ہو چکے ہیں اور بازار بھی بہت لمبا ہو چکا ہے، وہاں تک آواز بھی نہیں جاتی، تو پہلی اذان وہ دلواتے بازار کے ٹیلے پر قریب میں، دوسری اذان جو اصل تھی وہ مسجد میں ہوتی تھی۔ وہ علت تھی، علت کیا تھی کہ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی اذان کی، مسجد کی اذان کی آواز وہاں تک نہیں جا رہی، لیکن یہ علت اب باقی نہیں رہی۔ اسپیکر ہیں، ہر ایک کے پاس گھڑی موجود ہے، موبائل ہے، اس کے اندر ٹائم موجود ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جمعے کی اذان کب ہوتی ہے اور نماز کب ہوتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ 100 میں سے 10 افراد اذان سے پہلے آ جاتے ہیں اور 90 افراد جو ہیں وہ صرف نماز کے لیے آتے ہیں، جو اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی یوں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازمی پکڑ لو۔ یہ بھی تو حضرت عثمان خلیفہ تھے، ہم نے ان کے طریقے کو لازم پکڑا ہے، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کوئی وجہ تھی،
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت سے 3 دن پڑھائی ہے صرف، اور اس کے بعد چھوڑ دی، وجہ تھی نا کوئی، خدشہ تھا کہ یہ اتنی پیاری عبادت ہے اللہ کے نزدیک، کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے حضرت عمر کو یہ فقاہت دی کہ جو سنت تھی قیامت تک اب سنت رہے گی، جو فرض تھا فرض رہے گا۔ نبی نے جس عمل کا آغاز کیا تھا اور خدشے کے پیش نظر اس کو روک دیا تھا، تو اب تو وہ خدشہ رہا ہی نہیں باقی، تو ہم نبی کا وہی طریقہ کیوں نہ اپنا لیں؟ تو جب وہ علت دوسری اذان 2 اذانوں والی باقی نہیں رہی تو ہم نبی والا طریقہ ہی کیوں نہ مقدم کریں؟ صاحب یہ جو عورت کی عدت ہے، اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کی اگر عمر زیادہ ہے عدت اتنی رہے گی؟ اتنی ہی رہے گی جی ہاں۔ بڑی عمر کی اگر بڑھیا ہو جاتی ہے بہت زیادہ، ہاں ہاں، عدت اتنی رہے گی؟ عدت سب کے لیے، وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ نوجوان عورتوں کے لیے ہے، اور جو 40 سال سے یا 50 سال سے اوپر ہو جائیں، 70 سال کی ہو جائیں، ان کے لیے عدت نہیں ہے، عدت سب کے لیے ہے۔ خاوند فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو 3 مہینے، اور اگر عورت خود خلا لے لیتی ہے تو وہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق 1 مینسس، خلا لینے کے بعد اس کو 1 مینسس آ گیا، عدت پوری ہو گئی اس کی۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دی، حمل سے تھی وہ، دوسرے دن ڈیلیوری کیس ہو گیا، ڈیلیوری کیس سے فارغ ہوتے کے ساتھ ہی عدت ختم، پھر وہ 4 مہینے 10 دن نہیں رہے گی، پھر وہ 3 مہینے نہیں رہے گی، پھر وہ 1 مینسز نہیں رہے گی خلا والی، بلکہ وہاں ڈیلیوری کیس کا ہے۔ ایک اور سوال کر لیجئے کوئی آخری، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے عام مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کریں؟ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کیا حکم ہے، کیا کریں؟ پہلے نمبر پر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو بچاؤ گے نا۔ اب ہے دوسرا نمبر کس کا؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، جب ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے تو اب قدم آگے ہمارا بڑھتا رہے گا۔ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو فرض ہے یہ کہ ہم اسلام کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام کے اندر کامل و مکمل داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان تو لے آؤ، ایمان اپنا مکمل تو کر لو۔ ہم اپنا ایمان تو مکمل کرے نہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے رہے تو وہ مناسب نہیں۔ ہم اپنے آپ سے آغاز کریں، ہر ایک اپنے نفس سے آغاز کرے، اپنی اصلاح کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی، پھر ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب کی، اپنی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے والے احباب کی۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں جو حکم دیا تھا نا، اس کے بعد جو دوسری وحی آئی تھی اس میں فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا پہلے ان کی اصلاح کریں۔ دور کے رشتہ دار ان کا بھی نمبر آئے گا، لیکن جو قریبی ہیں پہلے جب میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں تو اپنے بیوی بچوں کی کروں، اپنے دیگر رشتہ داروں کی کروں، اس طرح سے قدم آگے بڑھاتا رہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ اسلام ہمارے اندر بھی پورا مکمل نافذ فرما دے اور ہمارے ملک میں بھی نافذ فرما دے۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اچھا، فرضی غسل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دائیں کندھے پر بھی 3 بار پانی ڈالنا چاہیے اور بائیں پر بھی، اس کی کوئی دلیل ہے؟ جو حدیث میں طریقہ سوال کیا گیا ہے کہ فرضی غسل میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دائیں کندھے پر پانی ڈالے پہلے،
پھر بائیں کندھے کے اوپر ڈالے، 3 لپے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں، اس سے پہلے آپ استنجا کر لیتے، جہاں کہیں غلاظت لگی ہوئی ہوتی اس کو صاف کر لیتے، اور اس کے بعد آپ وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ دھوئے، کلی کریے اچھی طرح سے، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کی بھی نوبت آتی تھی، پھر ناک میں اچھی طرح سے اوپر تک پانی ڈالیں، اپنے چہرے کو دھوئیں، دونوں بازو دھو لیں۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے 3 چلو سر پہ ڈالا کرتے تھے، اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے ایک سر پہ دائیں جانب، ایک بیچ میں اور ایک بائیں جانب۔ باقی ایسی روایت میری نظر سے کوئی نہیں گزری کہ جی سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ اس کے بعد تو اپنے پورے جسم کو تر کر لینا ہے۔ ہاں ایک اور چیز بتا دوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرضی غسل کرنے کے بعد جو آپ نے وضو کیا ہوتا نا، غسل کے آخر میں آپ پیروں پر پانی ڈال لیا کرتے تھے اور اسی سے نماز پڑھا کرتے تھے، اسی وضو سے۔ کب پڑھتے تھے؟ آپ نیچے چادر باندھے ہوئے ہوتے تھے، آپ نے پہلے اپنی شرمگاہ دھو لی، جہاں کہیں غلاظت لگی ہے وہ صاف کر لیا۔ اب پورا غسل کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ شرمگاہ پہ نہیں جاتا تھا، کیوں؟ یہ حکم ہے کہ اگر کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا ایک اور سوال، تو اس وقت آپ نے یہ بتایا کپڑے کے اوپر سے کھجلی ہو رہی ہے، اب کھجا لیا کسی نے کپڑے کے اوپر سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ڈائریکٹ اگر شرمگاہ پر ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر تو سارے لوگ تہمت کہاں باندھتے ہیں، کچا کہاں پہنتے ہیں؟ ان کا ہاتھ اگر غسل کرتے ہوئے شرمگاہ پر لگ رہا ہے اور بعد میں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ایک اور عام مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ مکمل جو ملک کا کاروباری نظام ہے، بینکوں کا جو نظام ہے وہ سودی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ عام جو مسلمان ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی یعنی کہ متبادل نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ بینک کے علاوہ کہیں اور رکھ سکے محفوظ کرنے کے لیے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو نظام ہے تمام بینکوں کا، ظاہری بات ہے سود پر چل رہا ہے۔ تمام بینک اسٹیٹ بینک کے تابع ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے وہ سود سے ہٹ کر کے نہیں۔ اب کسی کے پاس رقم ہے، اس نے رکھوانی ہے، بینک میں رکھوایا تو یہ تو سود والا معاملہ ہو گیا۔ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ اس کو پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ گھر کے اندر باپ کو بیٹے سے بھی خطرہ ہوتا ہے، اگر اس کو پتہ لگ گیا نا ابا جان نے وہاں رکھے پیسے، غائب۔ بیٹا تو بات کی بات ہے، بسا اوقات بیوی سے بھی خطرہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات بیوی کو اپنے شوہر سے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب مال کی کیسے حفاظت کریں؟ یہ پیسے جمع کر رہا ہے حج پر جانے کے لیے، لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، گھر میں رکھے گا تو سارے چوری ہو جائیں گے۔ بوجہ مجبوری بینک میں رکھوا رہا ہے، وہ بھی رکھے کرنٹ اکاؤنٹ میں۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا یہ ہے جب مرضی آئے آپ نکال لیں، نکال سکتے ہیں۔ اب اگر وہ رکھنے والا اپنے طور پر اس کو سود میں استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہماری اس مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں نہیں پوچھے گا۔ سیونگ اکاؤنٹ میں مت رکھوائیں، اس کے اندر سود بنتا ہے۔ یہ ایک مجبوری ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس پر پکڑ و گرفت نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں جب نیت صاف ہو تو پھر اللہ بھی اس پہ راضی ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔